بس کر دیں میرے ساتھ یہ غلط کام کرنا، کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہیں؟ 1 مہینے سے اپنے وجود پر یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں۔ منال کے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ قاسم خان زادہ اسے اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ ہر رات اس کے وجود کو استعمال کر کے بھی اس کے اندر کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی۔ منال، تمہارا پیٹ بڑھ رہا ہے، کہیں مما تو نہیں بننے والی؟ قاسم اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ سے اس پر جھکا۔ قاسم نے سخت منال کی آنکھ کھلی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود پر بہت ظلم کیا گیا ہو۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ چاروں اطراف اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی، لیکن اپنا دوپٹہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف گئی، دروازے پر دستک دینے لگی۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں کیوں قید کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے دروازہ کھولو، میرے بابا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مجھے جانے دو، تم کون ہو؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اپنی تمام تر خواہشات تو تم پوری کر چکے ہو، اب مجھے جانے دو۔ گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ خدا کے لیے کون ہو؟ ابھی تک اس نقاب پوش کے چہرے کو وہ نہیں دیکھ پائی تھی جو اس کے ساتھ اتنا کچھ کر کے جا چکا تھا، لیکن اپنے اس فلیٹ میں اسے بند کیا ہوا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ کس نے مجھ پہ ظلم کیا؟ یہ سوچتے ہوئے دماغ گھومنے لگا۔ کافی وقت بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ وہ سہم کر جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، اپنے گرد بڑا سا کمبل لپیٹ لیا، جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن وہ شخص تو اسے مکمل طور پر بے حجاب دیکھ چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص جس نے تھوڑی دیر پہلے تک نقاب کیا ہوا تھا، اب ہنستا ہوا اس کے سامنے چلتا ہوا آیا۔ اس کے بعد اس کی سیاہ آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میرے پاس آ کر تمہارے باپ نے کہا تھا امیر بگڑے ہوئے امیر زادے کو کبھی بھی وہ اپنی بیٹی نہیں دیں گی۔ دیکھو، امیر بگڑے ہوئے امیر زادے نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اب تمہارا باپ گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جب اس کی بیٹی گاؤں میں واپس جائے گی، اور ایسی حالت میں تمہیں گاؤں واپس بھیجوں گا کہ تم سب سے خود نگاہیں چراتی پھرو گی۔ منال کے پاس آ کر اس کے چہرے پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنے لگا۔ منال نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ نہیں میری جان، یہ ہاتھ جھٹکنے والے کام بالکل مت کرو، کیونکہ میں تم پہ حق رکھتا ہوں۔ بے شک تم مجھے یہ حق دو یا نہ دو، لیکن میں تو یہ حق لے چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جھٹکے سے اپنے حصار میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو تم گھٹیا انسان؟ میں تمہیں گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو تمہاری حقیقت بتاؤں گی، سب کو بتاؤں گی کہ تم کس قدر گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہو۔ اس کا چلانا کہاں قاسم خان زادہ پر اثر کر رہا تھا۔ بس کہہ دو، اتنا زیادہ چلاتے نہیں ہیں، اتنا چلانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے قاسم نے اسے بیڈ پر پھینکا، دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکا۔ خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، ہٹو۔ قاسم کو مکوں کے ساتھ مارتے ہوئے
دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن قاسم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر بیڈ کے ساتھ لگا دیا۔ میرے فلیٹ میں موجود ہو، مت بھولو کہ یہاں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ زیادہ اکڑ دکھانے کی کوشش مت کرو، ورنہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اس کے لیے تیار رہنا۔ کر تو چکے ہو جو تم کرنا چاہتے تھے، اب چھوڑو مجھے، جانے دو۔ یہی تمہاری خواہش تھی نا جو تم نے پوری کر لی۔ روتی سسکتی ہوئی لڑکی کے کپکپاتے ہوئے لبوں پر قاسم کی نگاہیں ٹھہر گئیں۔ میری جان، یہ سب کچھ میں کہاں چاہتا تھا؟ ابھی جو کچھ میں چاہتا تھا وہ تو بہت دور ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میرے خوبصورت سے بچے کی ماں بنو۔ مجھے اولاد تو تمہارے اس وجود سے چاہیے۔ یہی تو میری خواہش تھی کہ میری اولاد کو تم جنم دو۔ اگر میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی تھی تو اس میں میرا گناہ کہاں تھا؟ بلکہ تمہارے باپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ گاؤں کے حویلی والوں کی طرف سے اس کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تھا جو عزت سے قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے باپ کی اکڑ نہیں رک رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب اکڑ ختم ہو جائے گی جب تم اپنے اس وجود میں میری اولاد کو پالتی ہوئی تم اپنے گاؤں جاؤ گی، اپنے باپ کے سامنے جاؤ گی۔ کس منہ سے اپنے باپ کا سامنا کرو گی؟ مجھے تو ابھی سے سوچ سوچ کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے قاسم اس کے اوپر آ گیا، مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر گیا۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ شخص تو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کیے جا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے کمرے کا چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ شاید اسے کہیں سے فرار کا راستہ مل جائے۔ اس کی نظر کھڑکی کی طرف گئی، جلدی سے کھڑکی کے پاس آئی جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے دیکھا تو نیچے سوئمنگ پول تھا۔ اگر وہ چھلانگ لگاتی تو نیچے سوئمنگ پول میں اس نے گرنا تھا۔ جا کر چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ کمرے میں مڑ کر دیکھا تو کمرے کو لاک لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس آخری راستہ یہی تھا۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس نے چھلانگ لگائی، لیکن ایسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ وہ جیسے ہی سوئمنگ پول میں جا کر گری تو سامنے سوئمنگ پول کے پاس قاسم بیٹھا ہوا تھا، جسے وہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ ایک دم سے اوپر سے گرنے والی مینال کو دیکھ کر قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سوئمنگ پول میں گرتے ہی اسے تیرنا کہاں آتا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن نکلا نہیں جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے قاسم نے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائی اور جھٹکے سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جب تیرنا نہیں آتا تھا تو پھر چھلانگ کیوں لگائی؟ خواہ مخواہ ڈوب کے مر جاتی۔ اچھا خاصا غریب کے کام آ رہی ہو تو ڈوب مرنے کی کیا ضرورت؟ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے لگاتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ مینال کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس طرح وہ اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں مجھے، بار بار اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے خود کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے مینال کو خود سے دور کیا، مینال کے چہرے پہ پانی کے قطرے اس کے حسن کو مزید بڑھا رہے تھے۔ گیلے بال اس کے گالوں کے ساتھ
چپک چکے تھے۔ کالج کا یونیفارم اس نے پہنا ہوا تھا، چپک کے اس کے بدن کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ دوبارہ سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے قاسم نے اسے قریب کیا۔ قاسم، اس وقت پوری تم قیامت لگ رہی ہو، تمہیں دیکھ کے جی چاہ رہا ہے ایک دفعہ پھر سے تم پہ بہت ظلم کروں، کہ دوبارہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ سوئمنگ کے ٹھنڈے پانی میں وہ گہرے سانس لے کر باہر جانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ بولی۔ اب کی بار اس کے ہونٹ بھی نیلے پڑنے لگے۔ کس نے کہا تھا چھلانگ لگاؤ؟ پہلے الٹے کام کرتی ہو، اس کے بعد تمہیں ٹھنڈ لگتی ہے۔ تمہاری ٹھنڈ میں اپنے طریقے سے اتاروں گا۔ قاسم اپنی گرفت اس کی کمر پہ مضبوط کی۔ وہ کپ کپا اٹھی۔ دیکھیں قاسم، خدا کے لیے آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ پلیز ابھی مجھے واپس بھیج دیں، میں بابا کو منا لوں گی، وہ شادی کے لیے مان جائیں گے، اسے آپ کے ساتھ مجھے رخصت کر دیں گے، لیکن ایسا مت کریں۔ رب مرتی کیا نہ کرتی، اس کے پاس آخری ذریعہ یہی تھا۔ قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہیں اتنا میں بے غیرت نظر آتا ہوں؟ ایک دفعہ ٹھکرائے جانے کے بعد، تمہارے باپ کے ہاتھوں سے ذلیل ہونے کے بعد، دوبارہ سے تمہارے باپ کے پاس رشتہ بھیجوں؟ پہلے تمہاری عزت کی خاطر ہی میں نے بہت آرام سے گھر والوں کو اور سب کو منا کے رشتہ بھیجا تھا، لیکن شاید وہ عزت تمہارے گھر والوں کو راس نہیں آئی تھی۔ اب پریشان مت ہو، تمہیں بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ خدا کے لیے آپ اب جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گی، لیکن اگر آپ نے مجھے یہاں پہ رکھا تو بابا گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی۔ وہ منال کے ہاتھوں کو پکڑتا ہوا اپنے لبوں سے لگا گیا۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے تمہارا یوں منت کرنا، میرے سامنے ہاتھ جوڑنا، مت کرو ایسا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یا تم اپنے سے خوبصورت شوہر کو تکلیف دینا نہیں چاہتی؟ منال کو اپنی دھڑکنیں اس شخص کے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ صبح تک پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ فرحان صاحب کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ فرحان صاحب، جنہوں نے ساری زندگی عزت کمانے میں گزار دی، آج وہ گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں نہ جانے وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ پہلے گاؤں کے شخص تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کالج پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہیں اندازہ کہاں تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب روبینہ بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ فرحان صاحب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے ہماری بیٹی کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہوا ہے، آپ پولیس میں انفارم کریں نا، ہماری بیٹی ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی، آپ جانتے ہیں نا اس بارے میں۔ فرحان صاحب نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ مجھے بھی اپنی بیٹی پہ پورا یقین ہے، لیکن اس وقت میں بے بسی کی انتہا پر ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ لوگ نہ جانے کیا بات کیے جا رہے ہیں، میرا تو دماغ گھوما پڑا ہے، مجھے اپنی باقی بیٹیوں کی ٹینشن ہو رہی ہے۔ فرحان صاحب کے چہرے پہ جس قدر پریشانی اور اداسی چھائی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر تو روبینہ بیگم کی جان نکلی جا رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی انہوں نے اپنے شوہر کو اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا جتنا آج دیکھ رہی تھی۔ فرحان صاحب،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری بیٹی لوٹ آئے گی۔ مجھے حویلی والوں پر شک ہے کیونکہ انہوں نے ہی رشتہ مانگا تھا مینال کا۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے ہی کہیں ہماری بیٹی کو کیا ہے۔ دیکھو جہاں کہیں بھی میری بیٹی ہوگی میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ ایسے تو میں بخشنے والا نہیں ہوں۔ جس نے میری بیٹی کو اٹھایا ہے میں اسے بخشوں گا نہیں۔ فرحان صاحب کی باتوں اور جذبے میں ایک جنون تھا۔ جب ان کی چھوٹی بیٹی کمرے میں داخل ہوئی، بابا جان، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ قاسم بھائی نے کیا ہے۔ کنزا ان کے پاس آ کر بیٹھتی ہوئی بولی، کیا مطلب ہے؟ بابا جان، میں نے آپ ہی کا موبائل دیکھا ہے، وہاں پر وہ حویلی والے ہیں نا، وہ جس کے لیے رشتہ مانگا تھا، اس کی کافی زیادہ دھمکیاں آئی ہوئی تھیں آپ ہی کے موبائل پر، لیکن آپ ہی نے تو وہ میسیجز دیکھے ہوئے تک نہیں تھے۔ وہ تو میں نے ابھی دیکھی ہیں۔ نگاہیں جھکائے بتانے لگی، میں حویلی والوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ انہوں نے میری بیٹی کی عزت کے ساتھ اگر کھیلا تو میں انہیں پورے گاؤں میں گھسیٹوں گا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکواؤں گا۔ فرحان صاحب جنونی انداز میں بولے، بابا جان مجھے بچا لیں، یہ شخص مجھے مار دے گا۔ بابا جان، یہ مجھے کنویں میں پھینکنے لگا ہے، بابا جان خدا کے لیے بچا لیں۔ اپنے باپ کو پکارتی ہوئی جیسے ہی مینال چلا کر اٹھی تو کمرے میں چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں وہ پسینے میں شرابور ہو گئی۔ کیا ہوا ہے مینال؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ گھٹیا انسان، مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑاؤ، میرے فیملی والوں سے دور کرنا چاہتے ہو نا؟ میں تمہیں بخشوں گی نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر بولی، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ خبردار، جو اب تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا باپ کے پاس جانا ہے، تمہیں بھیجے گا تمہارے باپ کے پاس۔ ایسے تمہارے باپ کے پاس بھیجوں گا نا کہ واپس نہ تم لوٹ کے آؤ گی نہ تمہارا باپ۔ خبردار، جو دوبارہ مجھے آواز دی وہ چلا کر بولا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے میری جان، معاف مت کرنا، لیکن اگر دوبارہ مجھے تمہاری آواز آئی تو حشر نشر کر دوں گا تمہارا۔ وہ غصے میں بولا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے وجود پر چلتے ہوئے قاسم کے ہاتھ محسوس ہونے لگے۔ بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچے اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے مزاحمت کرنے کی یا اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ مزید جنونی ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا رہا۔ اس کی معنی خیز باتیں اس کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھیں۔ اٹھ جاؤ میڈم، کتنا سونے کا ارادہ ہے؟ یہ تمہاری سوئی سوئی شکل مجھے بہکا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے تمہیں کچا چبا جاؤں۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہوا اس کے وجود پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ قاسم کے چلتے ہوئے ہاتھ وہ چاہ کر بھی روک نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت وہ سونے کا ڈرامہ کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اگر قاسم کو معلوم ہو جاتا کہ وہ جاگ رہی ہے تو ضرور دوبارہ سے اس نے اپنی درندگی دکھانی شروع کر دینی تھی۔ اس وقت جہاں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، ان 2 ہفتوں میں جو اذیت اور تکلیف اس نے برداشت کی تھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ اس شخص کی محبت تھی یا نفرت، انتقام کیا تھا؟ اسے اتنی تکلیف دیے جا رہا تھا۔ آج کافی دنوں بعد وہ کمرے سے باہر نکلی، لیکن اس کے سامنے قاسم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔
رات کا وقت تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، قاسم کہاں چلا گیا ہے؟ پورے گھر میں دیکھنے کے بعد جب اسے قاسم کہیں نظر نہیں آیا تو دروازے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید قاسم کہیں گیا تھا، لیکن دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ جلدی سے باہر نکلی، سڑک بالکل سنسان تھی۔ وہ سڑک پر بھاگنے لگی، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ اسے کہیں قاسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلد ہی اس کی خوش قسمتی کہ اسے ایک آٹو والا مل گیا۔ بڑی عمر کا آدمی تھا۔ اسے یوں اتنا پریشان، گھبرایا اور بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگا، بیٹی کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ آٹو والوں کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، انکل مجھے آپ میرے گاؤں پہنچا دیں، میرے پیچھے کچھ کھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ اپنے گاؤں کا نام بتاتے ہوئے وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ ہاں بیٹی، یہ تھوڑا آگے ہی ہے، چلو میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، جلدی بیٹھو۔ وہ سکھ کا سانس لیتی ہوئی جلدی سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے اپنے اوپر لپیٹتے ہوئے آٹو میں بیٹھ گئی۔ آٹو والے نے بھی بہت تیز چلایا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آٹو گاؤں کے پاس رکا۔ بس مجھے یہاں اتار دیں انکل، بہت شکریہ آپ کا۔ روتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں، اگر کہتی ہو تو تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ نہیں انکل، بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئی۔ بار بار پیچھے بھی دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، قاسم تو نہیں آ رہا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اتنی دور نہیں آئی تھی، وہ پہلے بھی بھاگ سکتی تھی، لیکن اسے لگتا تھا شاید وہ فلیٹ اس کا کسی دوسرے شہر میں ہے جہاں پر اسے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ پاس والے ہی شہر میں تھا۔ اپنے گھر کے سامنے آتے ہی زور سے دروازے پر دستک دینے لگی۔ بار بار چاروں اطراف دیکھ رہی تھی۔ گاؤں میں اس وقت تو لوگ مزے کی نیند سو رہے تھے۔ اسے سامنے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے فرحان صاحب کو دیکھ کر روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی، بہت شدت سے رونے لگی۔ بابا جان، یہ کہتے ہوئے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور اپنی بیٹی کو اتنے دنوں بعد اپنے سامنے دیکھ کے گویا ان کی تو جان میں جان آئی تھی۔ میری بیٹی، تم ٹھیک ہو؟ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی، اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بابا جان، میں دوبارہ اس شخص کے پاس نہیں جاؤں گی۔ بابا جان، اس نے مجھے بہت اذیت اور تکلیف دی ہے۔ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی، کسی طور پر ان سے دور ہونے کو تیار نہیں تھی۔ سب گھر والے اکٹھے ہو چکے تھے، اس کی بہنیں، اس کی ماں، اس کے بابا، لیکن وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، اور محض ایک یہی جگہ تھی جہاں اسے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ بابا جان، میں نہیں واپس جاؤں گی اس کے پاس۔ بابا جان، مجھے اسے نہیں بتا رہے۔ روتے ہوئے ان کے سینے میں چھپی جا رہی تھی، سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بالوں، وہ ان کے سینے سے لگی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہی پرانی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ باہر سے چڑیوں کی چہچہاہٹ کی آواز آ رہی تھی، کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر ڈر اور خوف تھا۔ اتنے میں روبینہ بیگم اس کے پاس آئیں، سائڈ پر اس کی چائے رکھتی ہوئیں
اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے سینے سے لگی۔ مما، وہ آیا نہیں؟ بتائیں نا، وہ مجھے اپنے ساتھ تو نہیں لے جائے گا؟ دوبارہ نہیں نہ آئے گا؟ آپ مجھے اس کے ساتھ نہیں نہ بھیجیں گی؟ روتے سسکتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، میں کیوں ان کے ساتھ بھیجوں گی؟ پاگل ہوں کیا؟ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگی، انہیں بتانے لگی، مما، اس شخص نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ اب کی بار ربینہ بیگم کو عجیب سا وہم لاحق ہو گیا۔ بیٹا، اس کی گردن پہ بنے ہوئے نشان، عجیب طرح کے نشان، اس کی بات صحیح معنوں میں ان کی جان نکلی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، کیونکہ حویلی والوں کو وہ اس قدر گرا ہوا اور گھٹیا نہیں سمجھتی تھی۔ اس وجہ سے اب پریشان ہو گئی۔ بیٹا، تمہاری عزت اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، مما، اس گھٹیا شخص نے نکاح کیا تھا میرے ساتھ۔ نکاح کر کے اس نے مجھے بہت تکلیف دی۔ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سکھ کا سانس لے چکی تھیں۔ شاید ان کے لیے سب سے بڑی بات یہی تھی کہ ان کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے۔ اتنے دن گھر سے دور رہنے کے بعد بھی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی۔ اس بات پہ وہ شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ ایسے کیسے کہاں جا سکتی ہے؟ مجھے رات تک وہ چاہیے۔ سر، وہ گھر واپس چلی گئی ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں پتہ کروا لیا ہے۔ یہ سن کر تو قاسم کا دماغ گھوم گیا۔ ایسے کیسے وہ گھر چلی گئی؟ وہ کیسے اس فلیٹ سے نکلی؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھ سے بچ جائے گی؟ بیوی ہو تم میری منال، ویسے تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھواؤں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ اپنے ساتھ باتیں کرتا ہوا اس وقت وہ مکمل طور پر جنونی اور وحشی انسان لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی منال کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن 2 دنوں سے وہ پاگل ہوا پڑا تھا۔ سر، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ 2 دن میں وہ لڑکی جہاں ہمارے پاس ہوگی۔ گڈ، بہت اچھے، کرتا ہوں کوئی نہ کوئی انتظام، ورنہ تم اپنی حالت کے خود ذمہ دار ہوگے۔ یہ کہہ کر قاسم نے کال کٹ کر دی۔ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ضبط کی انتہا پر تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کرتے۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ایک دفعہ پھر سے اپنے شوہر کی دسترس میں آ کر وہ کوئی ایسی رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اپنے کان کی لو پر اس شخص کا لمس محسوس کر رہی تھی، جا بجا اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میری جان، بتاؤ مجھے۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی اور سامنے بیٹھے ہوئے قاسم کی طرف دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں پر لے کے آنے کی؟ چھوڑو مجھے۔ آج پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی قسمت کتنی خراب ہے۔ دوبارہ سے اسی شخص کے پاس لے کر آئی ہے۔ خدا کے لیے قاسم، مجھے چھوڑ دو۔ اب کی بار وہ منتیں کرنے لگی۔ میں نے تمہیں بولا تھا کہ دوبارہ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرنا، لیکن نہیں، تم نے دوبارہ بھی وہی کیا۔ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس کے بعد اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ قاسم، خدا کے لیے مجھے کسی قسم کی اذیت اور تکلیف مت دینا۔ وہ پہلے ہی اپنی حالت بہت عجیب محسوس کر رہی تھی، لیکن اب دوبارہ سے قاسم کا یوں جنونی انداز دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگا۔ خدا کے لیے قاسم، یہ سب کچھ کرنا بند کرو۔ کیوں میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ نہیں، میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے
اسے خود سے دور دھکا دینے کی کوشش کرنے لگی۔ جب قاسم نے اس کے دونوں سائڈوں پر بازو رکھ کر اس کے اوپر جھکا تو اس نے قاسم کے منہ پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ جنگلی بلی، بہت زیادہ بہادر بن کے آئی ہو۔ جنگلی بلی، پتہ نہیں کیا کھاتی رہی ہو جو اتنی بہادری دکھا رہی ہو۔ لگتا ہے ماں نے کچھ زیادہ ہی طاقت والی تمہیں چیزیں کھلا دی ہیں جو اتنی بہادر لگ رہی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا جا بجا اس کے چہرے کو چوم رہا تھا۔ چھوڑو مجھے قاسم، تم سے خدا پوچھے گا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، مرتی مر جاؤں گی، لیکن میرے دل سے صرف تمہارے لیے بد دعائیں نکلیں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں میری جان، بد دعائیں دینا چاہتی ہو تو دے لو، ہم تمہاری بد دعائیں بھی قبول کر لیں گے، قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، میری جان شوہر کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہتے، شوہر کو ایسے نہیں کہتے، بہت بری بات ہوتی ہے۔ تمہاری مما نے نہیں بتایا شوہر کے ساتھ تمیز سے پیش آتے ہیں؟ شاید نہیں بتایا ہوگا، چلو میں نے تمہیں بتا دیا کہ ایسے نہیں کہتے، سب کچھ سکھا دوں گا۔ شوہر کی عزت کرنا، شوہر کے حقوق پورے کرنا، یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے اس کے اوپر جھکا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے شدید طرح کا اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ قاسم پلیز پیچھے ہٹو، یہ کہتے ہوئے جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکا دیتی ہوئی بھاگ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی باہر آئی تو اس کا حلیہ بہت عجیب سا ہوا پڑا تھا، چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی حالت میں تشویش تھی۔ قاسم کو اس کے پاس آیا، اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ چھوڑو مجھے، میرے گھر والوں کے پاس جانے دو، کیوں مجھے ایسے تکلیف دے رہے ہو؟ ان سب سے کیا مل رہا ہے؟ یہ سکون کی زندگی ہے کیا؟ تمہارے لیے زبردستی رشتے نہیں بنائے جاتے، زبردستی محبتیں حاصل نہیں کی جاتی، یہ محض اذیت اور تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ باہر آئی اس کا حلیہ بہت عجیب ہوا پڑا تھا، چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی حالت میں تشویش مبتلا تھی۔ قاسم اس کے پاس آیا۔ چھوڑو مجھے، میرے گھر والوں کے پاس جانے دو، کیوں مجھے ایسے تکلیف دے رہے ہو؟ ان سب سے کیا مل رہا ہے؟ یہ سکون کی زندگی ہے کیا تمہارے لیے؟ زبردستی رشتے نہیں بنائے جاتے، زبردستی محبتیں نہیں حاصل کی جاتی، یہ محض اذیتیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قاسم جا بجا اس پر اپنا لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ اچانک قاسم کو محسوس ہوا وہ حرکت نہیں کر رہی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکالتے ہوئے اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ جب اسے باہر سے دروازے پر دستک کی آواز آئی، اسے وہیں چھوڑے دروازے کی طرف گیا۔ سامنے اس کے بابا جان کھڑے ہوئے تھے۔ بابا جان آپ؟ فرحان صاحب کی بیٹی تمہارے پاس ہے نا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے قاسم، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ غصے میں بولے۔ کیا مطلب بابا جان؟ میں نے بولا تھا کہ میں ضدی ہوں، جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ میں حاصل کر کے رہتا ہوں، میرے پاس ہے، میں کسی قیمت پر بھی اسے واپس نہیں بھیجوں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے قاسم، تمہیں نہیں پتہ آج تک حویلی کے مردوں میں کسی نے ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ ٹینشن مت لے بابا جان، آج تک حویلی کے مردوں میں سے کسی نے گناہ نہیں کیا تو میں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا، نکاح کیا ہے۔ اور یہ سن کر تو اس کے بابا جان کا مزید دماغ گھوما۔ قاسم، وہ معصوم لڑکی ہے۔ بابا کوئی بات نہیں، معصوم ہے، معصوم
اتنی معصوم ہوتی تو خود مجھ سے محبت کرنے پہ مجبور نہ کرتی۔ بس بابا جان مجھے پسند آ گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے، بچپن سے لے کے اب تک جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہ میں حاصل کر کے رہتا ہوں۔ بیٹا ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے۔ یہاں سے جائیں، میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ نہیں بابا، ابھی نہیں مل سکتے، پلیز چلے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے باپ کو آگے بھی نہیں جانے دیا، انہیں وہاں سے ہی باہر بھیج دیا۔ جب واپس کمرے میں آیا، اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا محبت بھرے انداز میں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ بس بہت ہو گیا، پلیز ہوش میں آؤ۔ یار اتنے دنوں بعد تو آئی ہو، اب ایسے کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو عجیب طرح سے محسوس ہوا، کہیں مجھے بابا بنانے کے ارادے تو نہیں رکھتی۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتا مسکرایا۔ منال کو رات بھر ہوش نہیں آئی، لیکن وہ اسے ہاسپٹل نہیں لے کر گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ ہوش میں تو آ چکی ہیں، لیکن اب بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہی ہے، کیونکہ بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانا اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا جتنی ہوش میں رہتے ہوئے آدمی کو ہوش میں لانا مشکل ہوتا تھا۔ صبح صبح اس کے لیے ناشتہ کمرے میں لے کر آیا۔ میری جان، آپ کے لیے ناشتہ لے کے آیا ہوں۔ اتنا زیادہ سونا اچھی بات نہیں، شوہر انتظار کر رہا ہے اور آپ مزے سے سو رہی ہو۔ اٹھ جاؤ، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ منال آنکھیں کھول کر نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، میں تو سوچ رہا ہوں تمہاری اتنی شدید طبیعت خراب ہے تو ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں، لیکن تم تو کھانا بھی نہیں کھانا چاہتی۔ چلو کوئی بات نہیں، مت کھاؤ، ویسے بھی تمہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، ڈاکٹر کو گھر پہ بلا لیتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر کو بلانے کی، میں کہیں بھی نہیں جا رہی آپ کے ساتھ، محبت سے بات کر رہا ہوں تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگی ہو۔ قاسم نے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ ہاں ناجائز فائدہ، کیونکہ اس سے پہلے مزید کچھ کہتی باہر سے آواز آنے لگی۔ وہ جلدی سے باہر گیا تو سامنے پولیس کھڑی ہوئی تھی۔ مسٹر قاسم خانزادہ، ایک لڑکی کو زبردستی اغوا کر کے رکھنے کے جرم میں آپ کو اریسٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دھمکیاں دے کر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے فرحان صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے۔ کمرے سے منال باہر آئی، روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی اور وہ خونخوار نگاہوں سے منال کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں منال، تم نے بہت غلط کیا۔ اس کا دماغ گھوم چکا تھا، اسے نہیں اندازہ تھا وہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ منال کو واپس گھر آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، لیکن ان 2 دنوں میں اس کی ایسی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ دن بدن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، کچھ کھا بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ عجیب طرح سے اس کا دل بند ہوا جا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب کھانستے ہوئے کمرے سے باہر آئی، اس کی آواز سن کر روبینہ بیگم باہر آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ پتہ نہیں مما مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا دل بند ہو رہا ہے، مجھے سانس بھی نہیں آ رہی۔ روبینہ بیگم اس کے لیے پانی لے کے آئیں۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوتا جا رہا ہے بتاؤ مجھے، وہ نرمی سے بولی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مما شاید آپ کو میری بات پہ یقین کرنا مشکل لگے، لیکن مما مجھے، آگے وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ بتاؤ نا مجھے، کچھ بولو۔ مما میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی ہوں
تو میری آنکھوں کے سامنے۔ بیٹا کیا ہوتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے؟ دوبارہ سے وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ نہیں مما، مجھے قاسم یاد آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ لیکن اس نے کوئی ظلم نہیں کیا مجھ پہ مما۔ زبردستی اس نے نکاح کیا، آپ سب سے دور رکھا، یہ ظلم کیا۔ لیکن اس نے اور کوئی ظلم نہیں کیا مجھ پہ مما۔ وہ بہت محبت سے پیش آتا تھا میرے ساتھ۔ میں نے کبھی اس محبت کو محسوس نہیں کیا۔ مجھے آپ لوگوں کی یاد آتی تھی، مجھے عزت کی فکر ہوتی تھی مما۔ لیکن جب سے اسے دور ہوئی ہوں، کچھ دنوں سے مجھے وہ بہت شدید یاد آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ میرے پاس ہے مما۔ میرا دل اس کے پاس جانے کو کہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو، کچھ خراب نہ ہو، سب کچھ نارمل ہو۔ پتہ نہیں کیوں قاسم کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں سو بھی نہیں پاتی، وہ میرے خیالوں میں آ جاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے، کسی عورت کو زبردستی کسی مرد کے ساتھ نکاح کے رشتے میں باندھ دیا جائے تو بھی اسے محبت ہونے لگ جاتی ہے اپنے شوہر سے۔ اور گاؤں میں زیادہ لوگوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں واپس قاسم کے پاس بھیج دیا جائے۔ اس نے تمہاری عزت پہ داغ نہیں لگایا، صرف اس نے محبت حاصل کی، وہ جائز طریقے سے نہیں حاصل کی۔ اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن سب یہی کہتے ہیں اسے واپس بھیج دو، لیکن ہم تمہاری وجہ سے واپس نہیں بھیجتے۔ قاسم اتنی دفعہ آ چکا ہے، معافیاں مانگ چکا ہے، اس کی فیملی والے آئے ہیں، لیکن مما میں قاسم کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو بیٹا میں ایسے نہیں بھیجوں گی، ہم تمہاری شادی کر کے رخصتی کر کے بھیجیں گے۔ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ شکریہ مما، آپ لوگ بہت اچھے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن دل بہت بے چین تھا۔ قاسم کو دیکھنے کے لیے 1 مہینہ ہو چکا تھا، اس نے قاسم کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کے سامنے بھی نہیں آیا، نہ جانے منال کے بغیر وہ کیسے رہا ہوگا۔ منال کو سمجھ نہیں آئی، اسے پاگلوں کی طرح ٹوٹ کر چاہنے والے شخص کیسے اس کے بغیر رہا ہوگا۔ منال سرخ رنگ کے جوڑے میں دلہن کے روپ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چاروں اطراف گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی تک اس نے قاسم کو نہیں دیکھا تھا، دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور قاسم کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نگاہیں جھکا گئی، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھا۔ جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو قاسم کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آیا، تم نے خود میرا انتخاب کیا ہے۔ منال، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہیں دوں گا۔ منال، تم سے بہت محبت سے رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ منال نے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ منال جو کتنے دنوں سے اس کی قربت کے لیے بےتاب تھی، روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ قاسم، بہت برے ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ معافی تو مانگ چکا ہوں، آپ اتنا دور مجھ سے چلے گئے تھے، اتنا دور تو نہیں جانا چاہیے تھا۔ پہلے بیوی کو خود سے محبت کرنے پہ مجبور کیا، پورا 1 مہینہ مجھے دیکھا تک نہیں، پوچھا تک نہیں کہ میں کس حال میں ہوں۔ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ قاسم اس کی پشت کو سہلاتا ہوا بولا، نہیں میری جان، ایسی بات نہیں۔ سمجھ رہا تھا کہ شاید تمہیں مجھ سے نفرت ہے، میرے پاس نہیں آنا چاہتی، اس وجہ سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے معلوم تھا میری جان کو مجھ سے اتنے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔